السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آج اس وقت انٹرنیٹ پر صرف اور صرف ایک ہی چیز وائرل ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کیرلا سے ایک مسلم نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکا ہے، اور دوستو اس نوجوان شخص کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانے والے ہیں کہ ان کا ارادہ پیدل حج کرنے کا کیسے بنا، اور اب وہ پیدل حج کیسے کریں گے اور سمندر کو کیسے پار کریں گے۔ آج ہم اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیدل حج کر کے آج کے اس دور میں حج کرنا صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے، اور پیدل چل کر حج کرنے والے کو ایک قدم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں یا پھر نہیں ملتی ہیں۔ آپ کے ان تمام ہی سوالوں کا جواب اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ بس آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بھی اگر شہاب بھائی کے اس قدم سے، اس فیصلے سے اگر سہمت ہیں تب اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کم سے کم 2 دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کا یہ جو قدم ہے، نیک قدم ہے، نیک چیز کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو پیارے دوستو، چلیے آج کی یہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جو پیدل چل کر حج کرنے کے لیے جو شخص نکلا ہے، ان کا نام محمد شہاب ہے، اور یہ کیرلا کے رہنے والے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے کبھی سعودی عرب میں کام کیا کرتے تھے، اور اسی وقت سے انہوں نے پیدل چل کر حج کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا کہ یہ اپنے گھر سے یعنی کہ کیرلا سے سعودی عرب تک پیدل چل کر حج کریں گے، اور انہوں نے پہلے کبھی سعودی عرب میں کام کرتے وقت یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ یہ پیدل چل کر حج کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے پیدل چل کر حج کرنے کا ارادہ تو فرما لیا تھا، لیکن یہ دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ پریشان تھے، کیونکہ ہندوستان سے، وہ بھی ہندوستان سے لے کر سعودی عرب تک پیدل حج کرنا اس دور میں بہت ہی مشکل کام ہے، وہ بھی انسان کے لیے۔ اور یہ اسی کشمکش میں ہمیشہ رہتے تھے کہ کیرلا سے سعودی عرب یعنی کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ تک کا سفر کرنے کا فیصلہ کیسے لیا جائے۔ اور اسی دوران انہوں نے سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ تھی، اس دور میں سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پیدل سفر کرنے کے لیے پولیس کی پرمیشن، سرکار کی پرمیشن لینا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ جتنی بھی پرمیشن تھیں، ان سب کو کاغذی کام کارروائی کروانے کے لیے ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور شہاب بھائی کو ان تمام ہی کاغذی کارروائی کروانے میں پورا کا پورا 1 سال گزر گیا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کہ اگر کل ارادہ کرے کہ مجھ کو پیدل حج کرنا ہے اور کل ہی اپنا ساز و سامان باندھ کر حج پر نکل پڑے۔ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، بہت پریشانی والا کام ہے۔ اس میں تمام ہی سرکاری کاغذی کارروائی کروانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم بنا پرمیشن کے کسی بھی ادر کنٹری کے لیے پیدل سفر کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم سرکار کی نظر میں آئیں گے، پولیس کی گرفت میں آئیں گے، اور پولیس کہیں نہ کہیں ہم کو گرفتار کر لے گی۔ اس لیے باہر کسی بھی ادر کنٹری کے لیے سفر کرنے کے لیے، باہر ملک جانے کے لیے ہم کو سرکار کی پرمیشن اور تمام ہی اسٹاف کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پرمیشن مل جاتی ہے، سرکار کی طرف سے پرمیشن مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ کہیں بھی کبھی بھی پیدل سفر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شہاب بھائی نے ان تمام کاغذی کام میں کارروائی کروانے کا پورا 1 سال گزر گیا۔ ہندوستان اور ہندوستانی حکومت سے اجازت لے لی، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس سے بھی اجازت طلب کی، اور وہاں سے بھی ان کو اجازت مل چکی ہے۔
اور جب سعودی عرب کو یہ پتہ چلا کہ ایسی ٹیکنیکلی دور میں اتنے ماڈرن زمانے میں ہندوستان سے ایک شخص پیدل سفر کر کے سعودی عرب آنا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ مدینۃ المنورہ پیدل پہنچنے کی نیت رکھتا ہے، پیدل چل کر حج کرنا چاہتا ہے، تب ان کو یہ بہت ہی زیادہ تعجب ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا سفر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور آخر اتنا بڑا سفر ہندوستان سے مکہ مدینہ تک انسان پیدل کیسے سفر کر سکتا ہے۔ آخر کار یہ تمام ہی وہ لوگ تعجبات میں پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے سرکاری کی سعودی عرب کی جو سرکار ہے ادھر سے ان کو اجازت دے دی گئی تھی۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان سے مکہ مدینہ تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 8600 کلومیٹر کا سفر ہے۔ پھر شہاب بھائی نے یہ تمام ہی کاغذی کارروائی کرنے کے بعد دونوں ہی سرکاروں کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد اپنا کیرلا سے مکہ مدینے تک کا پیدل سفر کرنے کا ارادہ جو تھا اس کو شروع کر دیا اور حج کے سفر پر نکل پڑے۔ اور دوستو ایک بات ہمارے دل دماغ میں ہمیشہ رہتی ہے کہ شہاب ایک دن میں کتنا کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں، یعنی کہ سفر کتنا کرتے ہیں، پیدل ایک دن میں کتنا چلتے ہیں۔ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو شہاب بھائی ہیں، جو شہاب نوجوان شخص ہیں، وہ روزانہ ماشاء اللہ تقریباً 25 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ اور دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جب بھی سفر کرتے وقت 25 کلومیٹر جب ان کا سفر طے ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تب رات میں یہ جب بھی رکتے ہیں تب یہ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹلز وغیرہ میں نہیں رکتے، بلکہ آس پاس کی جہاں بھی پہنچتے ہیں وہاں کی کسی مسجد وغیرہ میں قیام فرما لیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن صبح کو آگے نکلتے ہیں اور پھر 25 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اور ان کے پاس رکنے کے لیے یا پھر سونے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی ٹینٹ وغیرہ یا پھر بستر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اب کسی نے ان سے سوال کیا کہ اتنا لمبا سفر ہے تب آپ کیسے کرو گے؟ تب انہوں نے کہا جب میں انڈیا سے نکل جاؤں گا تب مجھ کو ٹینٹ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اور شہاب بھائی اس پر بتاتے ہیں کہ جب میرا سفر لمبا ہو جائے گا، یعنی کہ جب میں انڈیا سے باہر نکل جاؤں گا تب مجھ کو ٹینٹ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ جی ہاں دوستو، جب مجھ کو ٹینٹ وغیرہ سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لینا پڑے گا، کیونکہ آگے ریگستانی علاقہ بھی آئے گا اور پہاڑی علاقہ بھی آئے گا اور سمندری علاقہ بھی آئے گا اور پہاڑی علاقہ بھی آئے گا۔ یہ ایسے علاقے ہیں، اب ایسے علاقے میں کس طریقے سے آرام فرمائیں گے؟ تب انہوں نے جواب دیا مجھ کو ایسے علاقے میں رکنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تمبو وغیرہ یا پھر بستر وغیرہ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اور پیارے دوستو آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی جس بھی علاقے سے گزر رہے ہیں وہاں کے لوگ ان کا زور و شور سے بہت ہی دل جوئی کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور پیارے دوستو آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ ہندوستان کی 21ویں صدی کے شہاب بھائی ایک ایسے شخص ہیں جو ہندوستان سے مکہ مدینہ یعنی کہ حج کرنے کے لیے ایک پہلے شخص ہیں جو پیدل سفر طے کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو کسی نے سوال کیا کہ آپ کے دل میں پیدل حج کرنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ تب انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بزرگوں سے، بزرگان دین کے واقعات سنتا تھا کہ وہ کس طریقے سے کبھی پہلے زمانوں میں پیدل چل کر حج کیا کرتے تھے، تبھی سے میرے دل میں ایک امنگ اٹھی، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی ہندوستان سے مکہ مدینے تک کا سفر کرنا ہے اور حج کر کے واپس آ جانا ہے۔ اور حج کرنے کا، اور شہاب بھائی کہتے ہیں کہ جن بزرگان دین کے میں نے واقعات سنے تھے پیدل چل کر حج کر کے، اب وہ اس دنیا میں تو نہیں ہیں، اب وہ مشورہ کس سے لیں کہ پیدل چل کر حج کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ لیکن میں نے پھر بھی ان تمام مشکل سوالوں کے باوجود بھی
میں نے ارادہ کیا کہ مجھ کو پیدل حج کرنا ہے، اور یہی میری ماں کی بھی خواہش تھی۔ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں پیدل چل کر حج کو جا رہا ہوں، اور یہ میری تمام خواہشات، میری تمام ہی دلی خواہش تھی اور دلی تمنا تھی کہ میں ایک بار زندگی میں ہندوستان سے چل کر پیدل حج ضرور کروں گا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے اس سفر میں آسانی پیدا فرمائے۔ آپ حضرات بھی کمنٹس کے اندر ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ آگے چل کر سمندری علاقہ یعنی کہ سمندر کس طریقے سے پار کریں گے، تو اس پر انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی اگر ہم کو اس سوال کے متعلق کوئی بھی جانکاری، کوئی بھی ان کا جواب حاصل ہوتا ہے، ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ انہوں نے آگے کا سفر کرنے کا کیا ارادہ فرمایا ہے۔ شہاب بھائی سے کسی نے انٹرویو کے دوران یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہندوستان سے لے کر مکہ مکرمہ تک کتنے دن پیدل چل کر پہنچ جائیں گے، تب انہوں نے اس پر جواب دیا کہ میں 280 دن تک کے اندر انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ یعنی کہ حج کے لیے پہنچ جاؤں گا، یعنی کہ آنے والے 2023 کے حج کے موقع پر پہنچ جائیں گے اور تمام ہی حاجیوں کے ساتھ شرکت فرما لیں گے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کس طریقے سے کون کون سے دیش میں ہو کر، کون کون سے ملک میں ہو کر آپ مکہ مدینہ پہنچیں گے، تب انہوں نے اس پر جواب دیا کہ میں سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان پہنچوں گا، پھر پاکستان سے ایران پہنچوں گا، اور پھر ایران ہوتے ہوئے عراق پہنچوں گا، اور عراق سے پھر کویت جائیں گے، اور کویت جانے کے بعد کویت سے سفر کرتے ہوئے سیدھے سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 5 دیش سے ان کا گزر ہوگا اور 2023 کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیدل چل کر حج کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے، یعنی کہ ہمارے حضور، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل چل کر حج کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چلیے حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ پیارے دوستو، اس کا مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ پیدل چل کر حج کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہار شریعت حصہ نمبر 6 صفحہ نمبر 1042 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پیدل کی اگر طاقت ہو، پیدل کرنا حج کرنا افضل ہے، یعنی کہ اگر انسان پیدل چل کر حج کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے، تب پیدل چل کر حج کرنا افضل ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ تو پیارے دوست کو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام ہی باتیں، یہ پورا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔